السلام علیکم ناظرین، پروگرام 3D کے ساتھ آپ کا میزبان فاروق شہباز حاضر خدمت ہے۔ آج اسٹوڈیو میں جو دو مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے وہ بڑے اہم مہمان ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں امتیاز رفیع بٹ صاحب کا۔ جب بھی بات آئے گی جدید لاہور کی، جب بھی بات آئے گی کہ پاکستان کے اندر جو نئے ٹرینڈز لائے ہیں بزنس میں وہ، اور جب بھی بات آئے گی کہ دانش بزنس مین ہو اور دانش مند بھی ہو، تو یہ جب کہیں گے نا آپ یہ مکسچر، یہ آپ کو ملے گا امتیاز رفیع بٹ صاحب میں۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے کالموں میں 30 سال پہلے کیا پریڈکشن کی تھیں اور وہ سچ ثابت ہوئیں، وہ کیا تھیں، وہ ساری باتیں ہم آگے چل کے پروگرام میں کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شاہد نذیر چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ میں بٹ صاحب سے آغاز کروں گا۔ بٹ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی دی انسائٹ، اور آپ نے 30 سال پہلے کہہ دیا کہ جی پاکستان آنے والے دنوں میں اس کا برائٹ فیوچر ہے، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے حالات برے ہیں بھائی یہاں سے نکلو، تو ابھی بھی ویسے وہی سچویشن ہے، لیکن یہ 30 سال پہلے آپ نے باتیں کی ہیں، کس طرح سے کی ہیں؟ ایک تو یہ 30 سال نہیں ہے، 20 سال پر 20 سال، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان رائزنگ سٹار لکھا جی ہے۔ نیوکلیر پاکستان از دی گارنٹیئر آف ساؤتھ ایشیا، بالکل، یہ لکھا 98 میں یہ 98 یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں امریکہ وار چھوڑ کر اور واپس چلے گیا تھا، پاکستان ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور پاکستان نیوکلیر بم بنا رہا تھا، اور امریکہ روک رہا تھا، اور پریسلر امینڈمنٹس اور بے پناہ امینڈمنٹس آپ پہ آئی۔ 10 سال 90 کی پوری ڈکیٹ میں ٹل 9/11 ہیپنڈ، آپ کو امریکہ سکویز کر رہا تھا، اور پاکستانی پریشان ہو کے کینیڈا اور دبئی جا رہے تھے۔ تب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ میں پاکستان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا ہوں، بیکاز میں نے جب ریسرچ کی اپنے والد پہ 30 ایئرس بیک، اور جب والد پہ ریسرچ کی ان کا اور قائد اعظم کا جو ریلیشن شپ دیکھا تھرو لیٹرز، اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان پہ ریسرچ کی، تو مجھے پاکستان کا وجود، پاکستان کی پرابلمز، پاکستان کیوں یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ہم کیوں اتنے نیچے گئے ہیں، ہمیں پرابلمز کیا ہیں، میں آئیڈینٹیفائی آئی تھنک کافی کلیئرلی کرتا ہوں۔ کیا اگر چند باتیں اگر کی جائیں کہ کیوں یہ مسائل ہیں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نہ انڈیا سے کمپیئر کریں، نہ آپ فار ایسٹ کی کسی ملک کے ساتھ کریں یا مڈل ایسٹ کے ساتھ کریں۔ پاکستان یونیک کنٹری ہے، 3 ملک یونیک ہیں اور ان میں سب کچھ کامن ہے، پاکستان، اسرائیل، نارتھ کوریا۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں ملک ہیں جو نیوکلیر بامز ہیں جن کے پاس، جن کے دشمن اپنے سے بہت بڑے ہیں، اور فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں آف سپر پاورز۔ ہم 40 سال امریکہ کے فرنٹ لائن سٹیٹ تھے پاکستان میں، اسی لیے ڈیموکریسی امریکہ نے پاکستان میں نہیں آنے دی، ڈکٹیٹرشپ لیتے آئے، بیکاز امریکہ کے لیے آسان تھا ٹو ڈیل وتھ ون جنرل دین جینوئن آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر۔ پاکستان میں نہ ہونا امریکہ ذمہ دار ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، بیکاز اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ کا لیڈر کوئی بھی اچھا لیڈر ہوتا تو امریکہ اس سے اگر 10 روپے مانگ رہا ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے بھی 5 روپے مانگتا۔ فوجی جو ڈکٹیٹر آ جاتا اس کو پبلک کو وہ آنسریبل نہیں ہوتا، اس نے اپنی ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے امریکہ سے اس زمانے میں۔ اب چیزیں بالکل بدل گئیں، وہ یہ بدل گئی کہ اب چائنا از دا رائزنگ سٹار۔ چائنا نے سی پیک کی بات کی پہلے کہ پاکستان میں سی پیک وہ لائے گا 60 سے 70 بلین ڈالرز کے ساتھ، 3 سال پرانی بات ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد چائنا نے 1 بیلٹ 1 روڈ اناؤنس کر دیا، جس میں 65 کنٹریز ساری آتی ہیں۔ $1 ٹریلین چائنا نے خرچنا ہے۔ پاکستان از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور پاکستان کو چائنا اکنامکلی اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے، سو دیٹ باقی جو 65-70 ملک ہیں ان کو نظر آئے کہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ کے ان کی انویسٹمنٹس کرا کے ترقی کیسے ہوتی ہے۔ اور چائنا
اعلان کرتا ہے کہ میں نے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ان 15 ایئرس، میں ان کو بھی نکالوں گا. اچھا بٹ صاحب، اس میں ذرا اضافہ کرتے جائیں کہ جیسے امریکہ کے بعد اب یہ امکان ہے کہ چین جو ہے وہ سپر پاور بن جائے گا اگر یہ ون بیلٹ ون روڈ پہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے، تو جو چائنا ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی کا تحفظ کرے گا یا جمہوریت کو پسند کرے گا، جمہوری لیڈروں کو پسند یا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ گزارا کرے گا؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک چیز کہ ایک تو ڈیموکریسی جو ہے وہ امریکہ کی پرابلم ہے کہ امریکہ بینگ اے فری ورلڈ فری کنٹری وہ ڈیموکریٹک کنٹریز کو فیس ویلیو پہ سپورٹ کرتا ہے. جب کہیں نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے تو فیس ویلیو پہ سینکشنز لگاتا ہے. ٹھیک، تو یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ ہماری ابھی تک جو مجبوری رہی، ایون ضیاء الحق کو الیکشن کرانا پڑ گیا نان پارٹی، ایون مشرف کو کرانا پڑ گیا امریکن پریشر کے ساتھ، مگر لیڈر انہوں نے اس کو ہی رکھا. ٹھیک، اب آپ کی بات کا جواب کہ چائنا میں نہ ڈیموکریسی ہے نہ کوئی ایسی فالس ڈکٹیٹرشپ ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم اپنا سٹائل ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سارا کچھ بھی. آپ کی بات کا میں جواب دوں گا کہ میرا ذاتی خیال ہے آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی ترقی کے لیے کوئی چائنیز سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اور چائنیز یہ جیسی ہو رہی ہے پاکستان میں آصف زرداری کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، یہ اسی کی کا حصہ تو نہیں ہے، یہ اسی منصوبہ بندی کا نہیں، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی اور آئے گا. یہ جو ہو رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ یا شریف بردرز کے ساتھ، یہ 35 سال کی مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین پٹ ٹوگیدر. مس مینجمنٹ کس کی بٹ صاحب؟ کس کی مس مینجمنٹ کس کی؟ گورنمنٹس کی. گورنمنٹس کی تو سسٹم اور گورنمنٹس کو جنہوں نے کنٹرول کیا، ظاہر یہ 35 سال سے یہی دونوں پارٹیاں تھیں نا. سسٹم نے ان کو کہاں پہ احتساب کیا؟ سسٹم نے کیوں نہیں پکڑا؟ ہمارے سسٹم اتنے جاندار بیکاز نہیں جاندار نہ تھے، نہ بنائے گئے تھے، نہ بنانا چاہتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں بننا جا رہے ہیں. ابھی تھنگز آر امپروونگ. دیکھیں پاکستان میں ایون اکاؤنٹیبلٹی امپروو کر رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بزنسز بند ہوئے ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر سے. بٹ ایک جب اتنی واسٹ میجورٹی میں ملک اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان ہو گیا تھا، یہاں ہو گیا ہے، اس کا پھر اینٹی تھیسس آتا ہے کہ کرپشن میں نے ختم کرنی ہے. وہ عمران خان کی شیپ میں آ گیا، لیٹ سے فوج کی شیپ میں آ گیا. بٹ یہ اب کلاک اینٹی جائے گی کرپشن. پاکستان میں کرپشن اور یہ جتنا تھا نا فری فار آل، بغیر کسی سے پوچھے آپ کر لیں، یہ اب پاکستان کا وقت اوور. عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا ایک چیز کہ پوری قوم سمجھتی ہے کہ ہی از ناٹ اے کرپٹ پرسن. پہلی بات تو یہ. دوسری بات عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہی از اے سمبل آف پرسوئنس. ایک آدمی جس چیز کے پیچھے پڑ جائے نہیں چھوڑتا. کرکٹر تھا تو کیپٹن بنا آسان کام نہیں ہوتا کوئی کسی گیم کا بھی کیپٹن بننا. ہاسپٹل بنایا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. 22 سال پارٹی کے دھکے کھاتے رہے، آسان کام نہیں ہے. ہی از پرسوئنٹ ایک بات، آنیسٹ دوسرا ہے. اب پرابلم کیا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے. ہاں جی. معیشت کا بیڑا گرک کون کر رہا ہے؟ 8 نہیں، بیڑا گرک تو پہلے کا ہوا. دیکھیں بیڑا گرک تو پہلے کا ہوا. نظر آپ کیوں زیادہ نہیں اب نہیں، ڈالر اتنا اوپر کیوں جا رہا ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں بیڑا غرق تو پہلے کا ہو گیا. آج مجھے آپ یہ دفتر کا کنٹرول دے دیں، میں ایک دن میں تو نہیں دفتر خراب کر سکتا. جو ہوا ہوا پیچھے سے اس کو سنبھالنا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تیزی سے آئی تو وہی تو لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا، تو بزنس سٹاپ ہو گئے. اچھا عمران خان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن میں بہت لوگوں کے انٹرسٹ سرو نہیں ہوتے. اس کے لیے پروپیگینڈا بھی کیا جاتا ہے.
اور آپ کو یہ بھی میرے سے زیادہ ہی پتہ ہوگا کہ اپنا میڈیا میں بھی کوئی لوگ این کی طرف ہیں, کوئی لوگ PPP کی طرف ہیں, کوئی تھوڑے سے PTI کی طرف ہیں. لیکن بٹ صاحب اگر حالات سازگار ہوتے اور اتنی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی تو کوئی کیوں PTI کے خلاف ہوتا اور کوئی کیوں عمران خان کے خلاف بولتا؟ یہ میں بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. حقیقت کچھ ہوتی ہے, کہا کچھ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں اتنا برا حال اس ملک کا کیا گیا 35 سال میں, تو وہ کوئی شخص بھی آ کے اس کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک دوسری بات پرابلم عمران خان کی یہ ہے, کوئی اینٹی کلاک چلا ہے. بیکاز اگر تو وہ PPP اینڈ PMLN کی ڈائریکشن میں ہی چلتا بھی ٹھیک ہے جی چلے جاؤ, ایسے لوگ چلے جائیں, تو یہ فیلنگ نہ ہوتی. بیکاز وہ اینٹی کلاک گیا ہے تو لوگوں نے چھوڑ کے. اچھا بٹ صاحب, میں فاروق صاحب ہاں جی, آپ بھی پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, تو میرے ذہن کے اندر بھی اور میرے دل کے اندر بھی ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب نے اس لاہور کو لاہور بنایا, ایک جدید لاہور کی ایک شکل دی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کو کسی ڈائمینشن سے, کسی آپ نکڑ سے بھی پکڑ لیتے ہیں نا, وہاں سب سے پہلے جو جدید پلازے بنائے گئے ہیں وہ بٹ صاحب نے بنائے ہوئے ہیں. چاہے آپ اندرون لاہور کی طرف چلے جائیں, ڈیفینس میں چلے جائیں, مزانگ کی طرف چلے جائیں, فیروز پور روڈ پہ آ جائیں, ٹاؤن شپ میں چل جائیں, جتنے بھی لینڈ مارک پلازا سے لے کے, زیتون سے لے کے, سینٹرل پلازا سے لے کے, بہت ساری جتنا بھی ہے, اگر لاہور کو جدید شکل دینے کے لیے اور جدید پلازے بنانے میں, اور بڑے آرٹ آف دا اسٹیٹ جو بنائے انہوں نے پلازے بنائے ہیں, تو انہوں نے جدید لاہور کی بنیاد اس وقت رکھی جب لاہور کی آبادی خود 40 اور 40 50 60 لاکھ کے قریب تھی, اب کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے. اور لاہور کا اب یہ صدمہ ہم دیکھتے ہیں. بٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب آپ لاہور, اسی لاہور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس میں تو اب جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے, عمارتوں کے جنگل ہی نظر آتے ہیں, ٹریفک بڑھ چکا ہے, پلازوں کی کوئی پارکنگ نہیں ہوتی, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. آپ اس لاہور کو, جس لاہور کو آپ نے ایک جدید شکل دی تھی اس وقت, اب دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں کراچی جاتا ہوں, جبکہ میٹرو بھی بن رہی ہے. میں جب کراچی جاتا ہوں, میں کراچی دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے. بیکاز آج سے 50 سال پہلے کراچی واز اے ویری ماڈرن سٹی اینڈ اے ویری بیوٹیفل سٹی. لاہور کچھ بھی نہیں تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لاہور میں اپنی پرابلمس ہیں, بٹ میں یہ کہوں گا کہ لاہور کو بیوٹیفائی اچھا خاصا کیا گیا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کیا, بیوٹیفائی کیا اور امپروو کیا لاہور کو. لاہور کے اب یہاں ہی آ جاتے ہیں نا بائی لاز, کیونکہ میں ٹیکنیکل بنتا ہوں اس معاملے میں. آئی ول سے کہ بائی لاز پچھلی کرپٹ گورنمنٹس ایسے رکھتی تھی کہ ایک بندہ کام نہ کر سکے. مثلاً کیا مطلب بائی لاز کر دیا, سمجھ آ سکتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے جو بزنس مین ہے مطلب وہ کام ہی شروع نہیں کر پائے گا, اتنی مشکلات ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, فار ایگزامپل یہ زمین پڑی ہوئی ہے, تو آج ماسٹر پلان میں آپ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں. 2 سال بعد ماسٹر پلان بن گیا کہ اس کو گرین کر دو, یہ ہاؤسنگ نہیں کر سکتے. اب میرے تو 50 کروڑ ارب لگ گیا, اب میں کھیت کروں. یہ ہوتا رہا ہے, کورٹس میں کیسز بھی چل رہے ہیں لوگوں کے. سو بیڈ گورننس واز دی ریزن. اب بہتر کی طرف جب جا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے, اور بہت تکلیف ہو رہی ہے. اچھا, اب میری تھیسز یہ ہے کہ ہم پاکستانی جس حالات میں ہیں, حال میں ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. مگر کیونکہ چائنا کا انٹرسٹ بن گیا ہوا ہے ایکسپینشن کا اور ورلڈ پاور کے رول کا, اور وہ شروع گوادر سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں $70 بلین انہوں نے آپ کو دیے, کمٹ کیے. سب سے پہلے پاور پلانٹس لگائے, پھر فری انڈسٹریل زونز لگا رہے ہیں, پھر انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. تو ایکچولی اٹ از چائنیز نیڈ اینڈ ڈیزائر اینڈ کمپلشن کہ پاکستان کو وہ پاؤں پہ کھڑا کرے, ٹھیک ہے, اکنامکلی, ملٹری وائز. بیکاز آپ کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے انڈیا نے, اور امریکہ نے, اور اسرائیل نے. یہ 3 ملک ہیں جن کو قطعاً
یہ سی پیک اور ون بیلٹ روڈ اور یہ چائنا کی امریکہ رائز انڈیا اسرائیل اسرائیل ٹھیک یا چائنا کا رول یا یہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کبھی وہ بزنس ٹیکسز پہ آپس میں کر لیتے ہیں, کبھی پھر اسپاٹس پہ ہے, بٹ ایکچولی دی پوائنٹ از امیریکا ہیز ٹرمنڈس پاور. بٹ سر یہاں سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو, سی پیک تو آ رہا ہے, ترقی لے کر آ رہا ہے, ترقی کی امید بن رہا ہے, خطے کی تقدیر بدل رہا ہے, یہ ٹھیک ہے باتیں ساری, لیکن آپ دیکھیں اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم صرف ریئل اسٹیٹ کی طرف سب سے زیادہ ہمارا دھیان جا رہا ہے. ہماری جو پروڈکشن یونٹس ہیں, ہماری فیکٹریز ہیں جہاں سے اصل پروڈکشن ہونی ہے جو پاکستان بند ہو گئی, وہ کیسے, وہ تو بالکل پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کو ہم لے کر آگے سے آگے جا رہے ہیں, اور یہ کیسے یہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں؟ ہم انڈسٹری میں پیچھے جا نہیں رہے, پیچھے جا چکے ہوئے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ کو مطلب کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پلاٹ یا گھر, اس کے لیے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے. بٹ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, جب سے پیناما آیا ہے 1.5-2 سال ہو گئے, ریئل اسٹیٹ 1 روپیہ نہیں بڑھا, کھڑا ہے, نیچے گیا. اب آپ نے جو سمجھنا, جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ابیلٹی کیپبلٹی نہیں ہے ٹو پراسپر اینڈ بی بیٹر آف دین واٹ اٹ از, ٹھیک ہے, بٹ بیکاز چائنا کا انٹرسٹ آ گیا ہوا ہے تو آپ جائیں گے اوپر. اب آپ پاکستان کو دیکھیں, میں نے آپ کو 3 ملکوں سے ملایا, ان سے آپ کمپیئر کریں. آپ جب فرنٹ لائن اسٹیٹ امریکہ کے تھے 40 سال کے لیے, تو فرنٹ لائن اسٹیٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کروا رہا ہوتا ہے آپ سے. اچھا, اب کوئی بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونا نہیں چاہتا, بٹ اس کی جاگرفیکل سچویشن اس کو لے آتی ہے. اب پاکستان سے اب ملیشیا آ جائیں, میں ملیشیا 22-23 سال کا کونسل جنرل بھی رہا. اب ان کا کسی سے جھگڑا کچھ نہیں, کسی سے رپھڑ کوئی نہیں, خالی 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ اکانومی کو بہتر کرو, انڈسٹری لگاؤ, یہ لگاؤ. آپ کو تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں آپ کے, رپھڑ ہی رپھڑ ہیں آپ کے. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک سپر پاور کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ پاور وہ ہے جو آپ کے پڑوسی ہے, آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی, جیسا امریکہ چھوڑ کے واپس چلیں گے. یہ اچھا, میں بٹ صاحب دیکھنے والوں کے لیے, آپ نے کامیابی کا سفر اس طرح سے طے کیا کہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح سے. مجھے یہ بتائیں کہ جابس بہت کم ہے یہاں پہ, لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, بزنس زیادہ کرنے چاہیے, اور اپورچونیٹیز کس فیلڈ میں دیکھتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے نئے جو نوجوان آ رہے ہیں ہمارے, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, میں تو ذرا اس چیز میں ڈفرینٹ ویو ہے میرا. میں نے جو دیکھا ہے اکثر اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, واقفوں کو, تو وہ اپنے اولاد کے لیے یا بیٹے کو کہتے ہیں تو بی گریجویشن ڈگری لے, فرسٹ ڈویژن آ, اور وہ دے بعد چنگی جی نوکری پڑھ لے. اس کا بچے کا ٹارگیٹ ہی آپ نے چھوٹا کر دیا. تو گریجویشن اچھی ڈگری لے لے تو پھر نوکری کا ڈگری لینی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اور نوکری بھی وہ بڑی بات نہیں ہوتی. بٹ اس میں ملتا کچھ نہیں, آپ لمٹائز ہو گئے, ٹھیک ہے. آگے ٹیکنالوجی کے ساتھ نوکریاں بے پناہ کم ہو جائیں گی, روبوٹس کے ساتھ بے پناہ کم ہو جائیں گی. انٹرپرینیورشپ چلے گی, بزنس چلے گا, اور اکانومی چلے گی, بیکاز آف آپ کی ٹیکنالوجی کے سر پہ. اب تو دیکھو نا, کوئی گاؤں والا بھی بیٹھا ہوا اگر اپنا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا سودا بیچ سکتا ہے. سو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ انٹرپرینیورشپ ایک. دوسری چیز امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ, جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایڈوائز یا اس کی ماں دے رہی ہوتی ہے یا باپ دے رہا ہوتا ہے, چاچا, ماما, کچھ رشتہ دار, وہ ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں جو ایڈوائز دے رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے ہم ایڈوائز کیا دے رہے ہیں, اور بچے کے لیے بہتر کیا ہے. مطلب وہ اپنے طریقے سے ایڈوائز دے رہے ہیں.
اچھا، اب پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لکی ہو اگر آپ کو استاد اچھا مل جائے یا سمجھانے والا اچھا مل جائے کہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا. ٹھیک بات. دوسری بات، ہیومن نیچر لیتھارجک ہے، لیزی ہے. جب آپ اٹھتے ہو، اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کام کرنے کے بغیر رہ سکیں تو اکثر لوگ رہ جاتے ہیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک نا بندہ بور بھی نہیں ہوتا. جب آپ نے ایڈوائز کیا کہ جابس کی بجائے نئی اپرچونیٹیز، انٹرپرینورشپ دیکھیں انٹرپرینورشپ اور دیکھو. اسی طرح اور جائیں. انٹرپرینورشپ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے الفتح کھولنا ہے. انٹرپرینورشپ مینس ایک کھوکا کھول لو، بالکل ٹھیک ہے، ایک کم پیسوں سے ریڑی لگا کم لو وسائل کے ساتھ اپنا بزنس شروع اور کریں. ہوگا. اور میں ایک بتا دوں کہ بزنس بے پناہ پاکستان میں آئے گا بیکاز دا منی کمنگ ٹو پاکستان. ٹھیک ہے. اینڈ پاکستان کو تو انہوں نے رائز کرانا ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز رفیع بٹ صاحب، شاہد نذیر چوہدری صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والے دن مزید بہتر ہوں. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.